لکھا تو سب نے، لیکن ایک بوڑھا مولوی تھا، اس نے کہا میں نہیں لکھتا۔ واہ، اس کو کہتے قرآن و سنت کو جاننے والے، ان کو کہتے خدا ترس قسم کے علماء۔ یہی اس نے کہا میں نہیں لکھتا، اس لیے کہ ابھی تو وہ ٹھیک ہے، مولوی ہے، عالم ہے، ابھی ٹھیک ہے، میں اس کی تعریف لکھوں اور میرے مرنے کے بعد چند دنوں کے بعد فضل الرحمان کو اگر کلمہ نصیب نہ ہو تو پھر میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ آپ سمجھے نہیں؟ کمال کیا اس نے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے، اس کو کہتے ہیں علامہ فیضی۔ تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام۔ اب دیکھیں سواطع الالہام میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ سواطع الالہام، الہام کی روشنیاں، الہام کے چراغ اور الہام کی بتیاں، پوری تفسیر۔ آج پوری کائنات کے مولوی اگر اپنے اس چتڑ پر زور بھی لگائے نا، ان کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ لکھ سکے، پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ملا خوب زور لگا، اس پہ ورم بھی آ جائے نا بیٹھ بیٹھ کر کے، کسی کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایسے کر سکے۔ پوری تفسیر اس نے لکھی بغیر نقطے کے، اول سے لے کر آخر تک۔ جامع فاروقیہ کے کتب خانے میں ایک پرانا نسخہ ہے، اب وہ نہیں ہے، شاید دارالعلوم میں بھی نیروٹاؤن میں کہیں بھی نہیں ہے، دارالعلوم میں اس میں جامع فاروقیہ میں نسخہ ہے، میں نے خود مطالعہ کیا۔ یہ بندہ بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھ کر کے کتنا باکمال انسان، لیکن آخر میں مرتد ہو گیا، اس کو ایک کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ آخر میں یہ مرتد ہو گیا۔ بولو کہ ایسا مولوی کون ہے، اس قسم کا ذہین مولوی کون ہے؟ لیکن کلمن اس کو نصیب نہیں ہوا۔ سواطع الالہام، علامہ فیضی صاحب۔ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا فضل الرحمان پر جب لوگوں نے اعتراضات شروع کیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا، تو پھر کچھ مولویوں نے یہ کیا کہ مولانا سے اس قسم کے الزامات کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے مولوی پاکستان کے جو تھے کہ آپ مولانا پر کچھ لکھے، مولانا کی تعریف لکھے۔ تو مولانا تقی صاحب نے بھی لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، دوسروں نے بھی لکھ دیا، تیسروں نے لکھ دیا، جو بڑے بڑے مولوی تھے اسے لکھوایا کہ فضل الرحمان پر کچھ لکھو۔